تو کیا قدیم پیشگوئیاں واقعی آج کی دنیا پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے یہ۔ چلیں ایک ایسی ہی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں جو شاعری، سیاست اور ایک حتمی تصادم کو آپس میں جوڑتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے عالمی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کی شروعات ہوتی ہے اسلامی روایت کی ایک خاص پیشین گوئی سے۔ تو آخر یہ پیشین گوئی ہے کیا اور اس کا ہماری دنیا سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری بحث کی جو بنیاد ہے نا، وہ دو اہم احادیث پر رکھی گئی ہیں، اور یہ دونوں ہی مشرق سے شروع ہونے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پہلی روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مہدی کی حکومت قائم ہونے سے بھی پہلے مشرق سے ایک طاقت ابھرے گی، اور پھر جو دوسری روایت ہے وہ اس میں اور بھی سنسنی خیز تفصیلات شامل کر دیتی ہے، یعنی ایک مخصوص جگہ خراسان اور ایک حتمی منزل یروشلم۔ اب دیکھیں، یہاں ایلیا کا نام بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خاص تاریخی پس منظر فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ پیشن گوئی مستقبل میں ہونے والی کسی اور فتح کے بارے میں ہے۔ تو یہاں تاریخ کو ایک پیٹرن، ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح صلاح الدین نے یروشلم کو فتح کیا تھا، ٹھیک اسی طرح مستقبل میں بھی باہر سے آنے والی قوتیں ہی اسے دوبارہ حاصل کریں گی۔ تو پیشن گوئی میں خراسان کا ذکر تو آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ پراسرار سرزمین ہے کہاں؟ چلیں اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خراسان کوئی چھوٹا موٹا صوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی علاقہ ہے، گریٹر خراسان، جو آج کے دور کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اب یہ بحث ایک نیا اور بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہاں اس جغرافیائی تشریح کو ثابت کرنے کے لیے علامہ اقبال کی شاعری کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اقبال کا یہ شعر ہمارے سامنے سیدھا سیدھا ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ بھئی یہ وادی دور دراز آخر ہے کیا چیز؟ اور جواب کافی حیران کن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال یہاں شاعرانہ انداز میں وادی سندھ کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو گریٹر خراسان کے علاقے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اچھا، اس شاعری کو مزید وزن دینے کے لیے اقبال کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہیں دن کے اقبال، یعنی فلسفی، اور دوسرے ہیں رات کے اقبال، یعنی وہ شاعر جن پر الہام ہوتا تھا اور جن کے الفاظ کو سچائی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اس بات پر مزید زور دینے کے لیے اقبال کا اپنا ہی ایک قول پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں شاعری ایک طرح سے وحی کی طرح موصول ہوتی تھی، جس سے ظاہر ہے اس کی پیشین گوئی والی حیثیت اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو آپ پیشین گوئی اور شاعری سے آگے بڑھ کر یہ بحث عالمی سیاست کی طرف آتی ہے، جہاں ایک ایسے نتیجے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جسے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تاریخ خود ایک عالمی حکومت، ایک ورلڈ سٹیٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اصل مقابلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آخر اس پر کنٹرول کس کا ہوگا۔ اسے ایک ایسے رجحان کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو رکنے والا نہیں ہے، یعنی ماضی کی ناکامیوں کے باوجود دنیا مسلسل ایک عالمی ریاست کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک عالمی ریاست بننا طے ہے تو اس آخری جنگ میں آمنے سامنے کون ہوگا؟ اس آنے والی جنگ کی تصویر کشی کے لیے ایک بار پھر سے اقبال کی شاعری کا سہارا لیا جاتا ہے، جو اسے دو مخالف نظریات کے درمیان ایک حتمی فیصلہ کن جنگ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ جو حتمی تصادم ہے، یہ دو انتہاؤں کے درمیان دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف ہے روحانی قوت اور دوسری طرف ہے مادیت، یعنی ایک عظیم جنگ۔ اور موجودہ عالمی سیاست کو اس بات کا حتمی ثبوت مانا جاتا ہے کہ روحانی اور مادی دنیا کے درمیان یہ جنگ یہ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مذہبی روایات، تاریخ اور شاعری کو ملا کر ایک بہت طاقتور بیانیہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ بیانیے صرف دنیا کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہیں، یا پھر یہ خود دنیا کی تقدیر بھی تشکیل دیتے ہیں؟